امپورٹڈ سرکار کا جبر، حکومتی جبر، جس کے مناظر آج سے پہلے فلسطین میں، کشمیر میں، چچنیا میں دیکھنے کو ملتے تھے، میں انتہائی الفاظ میں حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جس طرح سے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر عمران خان کے خلاف یہ امپورٹڈ حکومت نے جس طرح سے ایک سرکاری جبر، ایک قیامت صغریٰ جو پی ٹی آئی کے کارکنان پہ زمان پارک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں برپا کیا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور سیکنڈلی ایک چیز پلانٹڈ پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ گلگت بلتستان کی پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اوپر جو ہیں وہ انہوں نے گنیں تان دی ہیں۔ یہ بالکل ایک گھناؤنا مذاق ہے، یہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اور 2 وزراء جو ہیں وہ زمان پارک میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے اندر ہمارے اہلکار یقیناً کسی بھی چیف منسٹر کے ساتھ اگر وہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا پروٹوکول اور ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ معمور رہتی ہے۔ تو اس تاثر کو پہلے زائل کرنے کی ضرورت ہے کہ زمان پارک کے اندر گلگت بلتستان کی پولیس ڈپلوائے تھی، گلگت بلتستان کی پولیس اپنے چیف منسٹر اور وزراء کے ساتھ تھی۔ منسٹر صاحب نے جیسے بتایا آپ کو کہ اس وفاقی حکومت کو آئے ہوئے 11 ماہ گزر چکے ہیں، اور ان 11 ماہ کے اندر گلگت بلتستان کا نان نفقہ چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور عوام کو صرف اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی منتخب حکومت ہے۔ میں گزارش یہ آپ سے، آپ کے توسط سے وفاقی حکومت تک ہم یہ متنبہ بھی ان کو کرنا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کو اس بات کی سزا نہ دیں کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا ہے، اس بات کی سزا نہ دیں کہ انہوں نے جناب جو منتخب اسمبلی ہے اس کے اندر اکثریت آج پی ٹی آئی کی ہے۔ گلگت بلتستان کی دفاعی حیثیت، گلگت بلتستان کی جغرافیائی حیثیت اور گلگت بلتستان کا جو سیاسی حیثیت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور جو آپ نے ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر اور نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر پچھلے سال اپریل میں یہاں پہ حکومت ہوئی، آئی وفاقی حکومت، امپورٹڈ حکومت، ہمارا چوتھا جو کوارٹر ہے ڈیولپمنٹ کا وہ مکمل طور پہ 40% جو ہے وہ کٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہاں بجٹ میکنگ ہو رہی تھی تو تاریخ میں پہلی دفعہ اس شدید مہنگائی کے باوجود نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر 2021-22 کے اندر جو انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ ملی تھی، ہمارے احتجاج کے بعد وہ انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ دی گئی، یعنی 47 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ اور 18 ارب روپے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ۔ اب اس کی آپ یہ دیکھیں کہ ہم تیسرے کوارٹر میں ہیں ڈیولپمنٹ سائیکل کے، جہاں پہ ہمیں اصولاً 60% جو ہے ایلوکیشن ریلیز ہونی چاہیے، اور صرف 27% فنڈز جو ہیں انہوں نے ریلیز کیے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری انگیجمنٹ نہیں رہتی، وفاقی حکومت کے ساتھ آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھا۔ یہ ہماری منسٹریل تیسرا ہمارا دورہ ہے، اور پچھلے 12 دن سے ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ہماری متواتر مستقل انگیجمنٹس ہیں فیڈرل فائنانس کے اندر، پلاننگ کمیشن کے اندر، اکنامک افیئرز ڈویژن کے اندر، لیکن حرام ہے کہ ابھی تک کوئی وفاقی حکومت کے کان پہ جوں رینگی ہے۔ یہاں پہ آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم کہ گلگت بلتستان کے ساتھ یہ گھناؤنا مذاق بند کیا جائے، گلگت بلتستان کے ساتھ یہ ستم ظریفی بند کی جائے، گلگت بلتستان کا نان نفقہ چھیننے کی یہ جو کوشش ہے یہ مذموم کوشش ہے۔ گلگت بلتستان کی دفاعی اہمیت کو، گلگت بلتستان کے قبرستانوں پہ لگے پاکستان کے جھنڈے اس بات کی عکاسی اور غمازی کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے گلگت بلتستان کے اندر فرقواریت کو کنٹرول کیا ہے، گلگت بلتستان کے اندر بڑی مشکل سے ہم نے سو کالڈ نیشنلزم کا جو پرچار تھا، فروغ تھا، اس کو کنٹرول کیا ہے۔ لیکن اب ان دونوں عوامل کے اوپر جو گلگت بلتستان کی عوام ہے وہ گندم کے دانے کے اوپر باہر نکلنے کو تیار ہے۔ آج 8 دن گزر گئے ہیں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے گندم سبسڈی کی سمری اپروو ہوئے، لیکن ابھی تک وہ پیسے ریلیز نہیں ہوئے۔ آپ کے توسط سے
ہم واشگاف الفاظ میں یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ آپ کاغذ کے اندر تو آپ لوگوں نے اپروول بھی دے دی، آپ ڈیولپمنٹ سائیکل کے اوپر پاکستان کے اندر معاشی مخدوش صورتحال کا رونا روتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے معاشی معاملات اگر اس دگرگو حالت پہ ہیں تو اس کی ذمہ دار بھی آج کی وفاقی حکومت ہے. وفاقی حکومت اس دعوے کے ساتھ فیڈرل کے اندر انہوں نے منسٹر فائنانس چینج کیا، اس کے بعد ہمیں بھی یہ امید تھی کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، لیکن گلگت بلتستان کے ساتھ پچھلے سال کے اوائل سے لے کے پچھلے مالی سال کا آخری کوارٹر ڈیولپمنٹ ریلیز کا کمپلیٹ سلیش کیا گیا. اس سال اب تک اصولاً ہمیں 60% ڈیولپمنٹ میں ریلیز کیے جانے چاہیے تھے، جس میں سے صرف ہمیں ابھی تک 27% ریلیز ہوئے ہیں. تو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو خدارہ کیڑے مکوڑے نہ سمجھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پی ڈی ایم کے جو مقامی رہنما ہمارے گلگت بلتستان میں موجود ہے، آپ کے توسط سے ان کو بھی یہ پیغام دیا جانا چاہیے. دینا چاہیں گے ہم کہ گلگت بلتستان کے اندر ترقی کا پہیہ چلے گا، گلگت بلتستان کے اندر نظام کی بہتری ہوگی تو ہماری آپ کی سیاست ہوگی. آپ اس ناقبت اندیشی کے اندر جس طرح سے وفاقی حکومت کے ستم اور جبر کا پرچار کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کے ستم اور جبر کو آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. گلگت بلتستان جو کہ وفاق کی گرانٹ کے اوپر چلتا ہے، لیکن یہ گرانٹ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مہربانی ہے. نیشنل فائنانس کمیشن کے مطابق این ایف سی کے جو انڈیکیٹرز ہیں، اس حساب سے اگر ہم اپنا تخمینہ لگاتے ہیں فیڈرل ڈیویزبل پول میں سے، تو جو اب گرانٹ دی جا رہی ہے اس گرانٹ کا 4 گنا زیادہ ہمارا شیئر بنتا ہے. لیکن باوجود آج تک وفاقی حکومتیں کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ پورا ہمیں دینے سے قاصر ہیں. خدارہ یہ جو ہمارا شیئر بنتا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خیرات دے رہے ہیں، یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، اور گلگت بلتستان کی دفاعی اہمیت، جغرافیائی اہمیت اور اس کی سیاسی اہمیت، اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے، اس کو دیکھا جانا چاہیے قبل اس کے کہ دیر ہو جائے. گلگت بلتستان کی حکومت متواتر وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کیا جا رہا. میں بالمشافہ بنفس نفیس پچھلے 2 مہینے سے وفاقی حکومت کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، منسٹر پلاننگ اور منسٹر فائنانس، اور جو لاسٹ ویک تھا ہمارا، اس کے اندر ہم نے اپنے چیف منسٹر صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم ساتھ جا کے انگیج کرتے ہیں. تو یہ جو سیلابی بحران تھا، ہم نے جون میں دیکھا، جولائی میں دیکھا گلگت بلتستان کے اندر، نہ صرف قدرتی آفات اور سیلاب کی بحران کی کیفیت ہے، بلکہ گلگت بلتستان کے اندر وفاقی حکومت کی طرف سے مالی مشکلات اور مالی جبر کا بھی ہم شکار ہیں. گلگت بلتستان کے اندر جو فائنینشل کرنچ ہے اس وقت، اس کی مثال تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی. وفاقی حکومت صرف پی ٹی آئی دشمنی کے اندر گلگت بلتستان کی 22 لاکھ عوام کے ساتھ یہ دشمنی بند کرے، اور اگر یہ دشمنی جاری رکھی گئی تو یہ جو فیڈریشن ہے، فیڈریشن بعض چیزوں کا متحمل نہیں ہوتا. ان مخدوش صورتحال کے اندر جب فیڈریٹنگ یونٹس کے سر پہ سرپرستی کا ہاتھ رکھنے کا وقت ہے تو گلگت بلتستان کا مالی استحصال کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوبائی حکومت کی مشینری جو ہے وہ زمان پارک پہ ڈپلوائی ہے. یہ تاثر جو ہے وہ کل سے نون لیگ کے اکابرین دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور ان کے صوبائی وزراء جو ہیں وہ زمان پارک میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ ڈیوٹی پہ مامور ہیں. بہت شکریہ.